جو پڑوس والے آئی ہوئی تھی جو مستورات پریشان ہو گئی، پوچھنے لگی اے خاتون، اے عورت، تم کس وجہ سے رو رہی ہو؟ بتاؤ تو صحیح، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے؟ اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو رات کا وقت ہے، رات کا سناٹا ہے، آپ اتنا زارو خطار رو رہی ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہہ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اے عورت بتائیے تو صحیح، کوئی پریشانی ہے، کوئی ماجرا ہے تو ہم حل کریں گے۔ وہ جو خاتمہ تھی روتے ہوئے کہنے لگی میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ میں جب سو رہی تھی میں نے بڑا ڈینجر خواب دیکھا ہے۔ جیسے پڑوس کے لوگ آئے ہوئے تھے، اس چیز کو سننا ہی تھا، سارے کے سارے محلے والوں نے مشورہ کیا۔ بزرگان محترم، ہر فرد بشر کو مرنے کے بعد بروز قیامت پل صراط پر سے گزرنا ضروری ہے۔ کوئی مومن مرد، کوئی مومن عورت پل صراط پر سے گزرے بغیر جنت تک پہنچ نہیں سکتی۔ جنت میں جانے کے لیے ہر فرد بشر کو پل صراط کے راستے سے گزرنا ہی ہوگا۔ پل صراط پر سے گزرنے کے لیے انسان کو اس وقت علم پر عمل کی ضرورت پڑتی ہے۔ جو انسان، جو مرد، جو عورت دنیا ہی میں رہتے ہوئے آنکھ بند ہونے سے پہلے جتنا علم شریعت کا اس کے پاس ہوتا تھا، جتنا وہ دنیا میں عمل کرے گا یا عمل کرے گی، بروز قیامت وہ پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار ہو جائے گا۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا کہ انسان اپنے اعمال کے بل بوتے پر پل صراط پر سے نہیں گزرتا، بلکہ اللہ کی توفیق جب ہو جاتی ہے تو بندہ پل صراط پر سے بآسانی گزر جاتا ہے۔ اس لیے کہ جب آنکھ بند ہو جائے تو کسی انسان کو ایک منٹ تو دور کی بات ہے، بلکہ ایک سیکنڈ کے لیے بھی اسے اس بات کی مہلت نہیں دی جائے گی کہ آپ کم سے کم اب دنیا سے تو رخصت ہو رہے ہیں، ایک مرتبہ آپ سبحان اللہ پڑھ لیجئے، ایک مرتبہ آپ اپنی زبان مبارک سے الحمدللہ پڑھ لیجئے۔ آپ دنیا چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، ساری دنیا سے آپ الگ ہو رہے ہیں، ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف آپ روانہ ہو رہے ہیں، پھر آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا کہ آپ دنیا میں پھر دوبارہ لوٹ کر آئے اور ایک مرتبہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ اس لیے آپ جا رہے ہیں تو جانے سے پہلے ایک مرتبہ آپ اللہ اکبر کہہ دیجئے۔ بزرگان محترم، جب موت کا وقت آتا ہے تو ہر فرد بشر کو کسی بھی کام کے لیے مہلت نہیں دی جائے گی۔ جتنے اعمال کرنا ہے، جتنا علم ہمارے پاس موجود ہے، جو شریعت کا علم ہم جانتے ہیں، جتنے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہمارے پاس پہنچے ہوئے ہیں، ہم نے کبھی نبی کو نہیں دیکھا لیکن ہمارا ایمان ہے، ہم کو عمل کرنا پڑے گا۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ کی اطاعت کرنا پڑے گا۔ ہم نے نبی کو نہیں دیکھا، نبی کی سنتوں پر چلنا پڑے گا، شریعت مطہرہ کے مطابق زندگی کو گزارنا پڑے گا۔
یہی وہ چیزیں ہیں بزرگان محترم جو مرد جو عورت دنیا ہی میں آنکھ بند ہونے سے پہلے جتنا علم اس کے پاس موجود تھا، جتنے علم پر اس نے عمل کیا ہوگا، بروز قیامت پل صراط پر سے گزرتے ہوئے اس کا وہ عمل وہاں پر رنگ لائے گا۔ اس لیے کہ پڑوس ملک کے بہت بڑے عالم دین حضرت مولانا مفتی بات ذہن سے نکل گئی، احمد قریشی صاحب، کیا نام ہے؟ حضرت مولانا الیاس گنبد صاحب کے جو شاگرد ہیں، نام ذہن سے نکل گیا، بہت بڑے عالم دین پڑوس ملک کے گزرے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ان کے استاد نے کہا کہ یہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے۔ کون سی جگہ ہے دنیا؟ یہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے۔ جو انسان دنیا میں جتنا کام کر کے جائے گا، جتنی محنت کر کے جائے گا، جتنا اپنے آپ کو مجاہدے پر ڈال کر جائے گا، جتنا اپنے آپ کو مشقت میں ڈال کر جائے گا، حضرت نے کہا کہ یہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے۔ جو آدمی جتنا کام کر کے یہاں سے جائے گا، نیک اعمال کر کے جائے گا، حضرت نے کہا کہ قبر آرام کی جگہ ہے۔ جو آدمی جتنی محنت کرے گا، جتنا اللہ کے احکامات پر چلے گا، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طور و طریقے پر چلے گا، یہاں کر کے جائے گا، دنیا میں کوئی آرام نہیں کیا، دنیا میں مست آرام کی نیند نہیں کیا۔ حضرت نے کہا کہ دنیا کام کی جگہ ہے، قبر آرام کی جگہ ہے، قیامت انعام کی جگہ ہے۔ اس لیے بزرگان محترم، قیامت کا منظر تو بڑا خطرناک ہوگا، ہولناکیوں کا منظر ہوگا، وہاں تو اس کا عمل کام آئے گا۔ جتنا اعمال، جتنے عمل اس کی زندگی کے اندر ہوں گے، جو علم پر عمل کیا کرتا تھا، یا جو عورت دنیا میں جس علم پر عمل کیا کرتی تھی، بروز قیامت اس کا وہ علم پر عمل کرنا پل صراط پر سے گزرتے ہوئے کام آئے گا۔ کتابوں کے اندر ایک بہت بہترین واقعہ لکھا ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ کون ہے؟ حضرت عمر بن عبد العزیز بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بہت بڑے بادشاہ بھی تھے اپنے زمانے کے۔ کیا ان کی زندگی کے اندر تقویٰ تھا؟ کیا ان کی زندگی کے اندر نمازوں کی پابندی تھی؟ کیا ان کی زندگی کے اندر تقویٰ اور طہارت تھا؟ کتابوں کے اندر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے گھر میں یہ خادمہ کام کیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں کام کرنے والی کو نوکرانی نہیں بلکہ خادمہ کہا جاتا تھا، بلکہ ایک باندی کہا جاتا تھا۔ تو حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کے گھر میں ایک خاتون کام کیا کرتی تھی، ایک باندی کام کیا کرتی تھی۔ روزانہ آتی، گھر کے کام و کاج کرتی تھی، گھر کے برتن دھونا تھا، دھو کر رکھ کر چلی جاتی، گھر جھاڑنا تھا، گھر پر جھاڑو لگانا تھا، جھاڑو وغیرہ جھاڑ کر چلی جاتی تھی، گھر کے کپڑے وغیرہ دھونا تھا تو گھر کے سارے کپڑے دھو کر، بلکہ پورے گھر کا کام و کاج کر کر روزانہ جایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، وہ جو باندی تھی حضرت عمر بن عبد العزیز رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں آیا کرتی تھی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ گھر کا پورا کام و کاج کر کر رخصت ہوئی اپنے گھر کی طرف۔ شام کا وقت ہوا، کھانے سے فارغ ہوئی، کھانے سے فارغ ہونے کے بعد سونے کے لیے بستر پر لیٹ گئی۔ 10 بجے، وہ زمانہ تو 8 بجے 7 بجے 9 بجے سونے کا زمانہ تھا، اس لیے کہ وہ زمانہ تو موبائل کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ تو ٹی ویوں کا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ تو ہوم تھیٹر چلانے والا زمانہ نہیں تھا، وہ زمانہ تو انٹرنیٹ والا زمانہ نہیں تھا، بلکہ وہ زمانہ تو عبادت گزارنے والے عبادت میں اپنا وقت صرف کیا کرتے تھے۔ وہ زمانہ تو عبادت والا زمانہ تھا، گناہوں سے بچنے والا زمانہ تھا۔ تو وہ جو باندی تھی کام و کاج کر کر گھر کو لوٹی اور رات میں سونے کے لیے بستر پر جیسے ہی سونے کے لیے گئی،
تو تقریباً 2-4 گھنٹے آرام کرنے کے بعد وہ بڑا خطرناک، بڑا عجیب و غریب خواب دیکھنے لگی۔ وہ باندی جیسے خواب دیکھ رہی تھی، زور سے چلانے لگی، چیخنے لگی، دھاڑے مار کر رونے لگی۔ اب پڑوس کے جو گھر ہوتے ہیں وہ پریشان ہو گئے، رات کا سناٹا ہے، رات کے 3 بج رہے ہیں، تہجد کا وقت ہو رہا ہے، 4 گھنٹے بج رہے ہیں، آج تک ہم نے کبھی اس طرح کی آواز نہیں سنی، آج اتنی خطرناک آواز سن رہے ہیں، پتہ نہیں کسی کے گھر کے اندر کوئی پریشانی ہوگی، کسی کے گھر کے اندر کوئی ماجرا ہوگا، یہ تو کسی عورت کی آواز ہو سکتی ہے، اتنی چلا رہی ہے، اتنا زور سے چیخ رہی ہے اور اتنے زور سے آواز کر رہی ہے، وہ ایسا آواز کہ اس کے گھر سے نکل کر باہر تک پہنچ رہا ہے، جو محلے میں لوگ سو رہے تھے ان کے کانوں تک وہ آواز پہنچ رہی تھی۔ اب جو پڑوس کے گھر والے تھے پریشان ہو کر اپنے گھروں کے دروازوں کو کھولا، دروازوں کو کھول کر دیکھا کہ اپنے پڑوس کے بازو کا جو گھر تھا اس گھر کے اندر زاروخدار عورت کی رونے کی آواز آ رہی ہے، چلانے کی آواز آ رہی ہے۔ اب جب پڑوس والے تھے جا کر دروازے کو کھٹکھٹایا، وہ دروازہ کھولنے سے بھی ڈر گئی، بار بار دروازے پر مارتے رہے، بار بار دروازے پر دستک دیتے رہے۔ چنانچہ کچھ منٹ گزرنے کے بعد، کچھ وقت گزرنے کے بعد وہ جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں جو آ کر گھر کا کام و کاج کیا کرتی تھی، جو باندھی تھی، دروازے کو کھولا، جیسے ہی دروازے کو کھولنا ہی تھا ان کا رونا اور زیادہ بڑھ گیا۔ جو پڑوس والے آئی ہوئی تھی، جو مستورات پریشان ہو گئی، پوچھنے لگی، اے خاتون، اے عورت، تم کس وجہ سے رو رہی ہو؟ بتاؤ تو صحیح، کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، اتنا رونے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو رات کا وقت ہے، رات کا سناٹا ہے، آپ اتنا زارو خطار رو رہی ہے، آپ کے آنکھوں سے آنسوں کا سمندر بہہ رہا ہے، کیا وجہ ہے؟ اے عورت بتائیے تو صحیح، کوئی پریشانی ہے، کوئی ماجرا ہے تو ہم حل کریں گے۔ وہ جو خاتمہ تھی روتے ہوئے کہنے لگی، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ میں جب سو رہی تھی میں نے بڑا ڈینجر خواب دیکھا ہے۔ جیسے پڑوس کے لوگ آئے ہوئے تھے، اس چیز کو سننا ہی تھا، سارے کے سارے محلے والوں نے مشورہ کیا، مشورہ کر کے، چونکہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ گھر کی باندھی تھی، کام و کاج کیا کرتی تھی، چنانچہ سارے کے سارے محلے کے لوگ مشورہ کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز خدمت میں اس باندھی کو لے کر پہنچ گئے، اور جیسے ہی وہ جو باندھی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے گھر جیسے ہی پہنچی، ان کا رونا اور زیادہ بڑھ گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس باندھی سے پوچھا، اے عورت، تم کیوں رو رہی ہو؟ کیا معاملہ ہے، کیا ماجرا ہے، کیا بات ہے، آپ بتائیے۔ انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ وہ جو عورت تھی، جیسے عمر بن عبدالعزیز کے 2-3 جملے سننا ہی تھا، ان کے آنکھوں سے اور آنسوں کا سمندر بہنے لگا، اور زیادہ تڑپ تڑپ کر رو رہی ہے، تڑپ تڑپ کر بلک رہی ہے، آنکھوں سے آنسوں کا سمندر بہ رہا ہے۔ چنانچہ عمر بن عبدالعزیز نے جب بار بار اصرار کرنے پر وہ جو عورت تھی، وہ جو باندھی تھی، کہنے لگی، اے عمر بن عبدالعزیز، میں نے رات کو سوتے ہوئے بڑا ڈینجر خواب دیکھا ہے، بہت ہی خطرناک خواب دیکھا ہے، اس خواب نے مجھے رونے پر مجبور کر دیا ہے، اس خواب نے مجھے آنکھوں سے آنسو نکالنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ایسا خواب تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس باندھی سے پوچھا، اے عورت بتائیے وہ کون سا خواب تھا جس خواب نے آپ کو رونے پر مجبور کر دیا؟ وہ عورت کہنے لگی، اے عمر بن عبدالعزیز، رات میں سو رہی تھی، میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہ ایک پل صراط کا راستہ ہے، یہ پل کو میں نے دیکھا، یہ پل صراط کا راستہ ہے۔ میں نے کیا دیکھا کہ اس پل صراط پر سے لوگ جب گزرنے کے لیے قدم رکھتے ہیں تو قدم پھسل کر کٹ کٹ کر کے جہنم میں گر رہے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے، وہ باندھی کہتی ہے، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے، میں نے 3 بڑے بڑے بادشاہوں کو ایسے دیکھا، جب انہوں نے پل صراط پر سے گزرنے کے لیے جب انہوں نے جیسے قدم رکھا، فوراً قدم پھسلتے ہی وہ جہنم میں چلے گئے۔
سب سے پہلے بادشاہ کا نام وہ عورت کہتی ہے عبد الملک بن مروان، بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، وہ عورت کہتی ہے کہ عبد الملک بن مروان اتنا بڑا بادشاہ ہے جیسے ہی پل صراط پر سے گزرنے کے لیے قدم رکھتا ہے، ابھی 2-4 قدم آگے نہیں بڑھا، فوراً پیر پھسلا جہنم کے نچلے حصے میں جا کر پہنچ گیا۔ پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس باندی سے پوچھا اس کے بعد آپ نے کیا دیکھا؟ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی اس کے بعد میں نے دوسرے نمبر پر بہت بڑے بادشاہ گزرے جن کا نام ولید بن عبد الملک ہے، انہوں نے پل صراط پر سے گزرنے کے لیے جب قدم رکھا، قدم تو رکھ دیے، 8-10 قدم انہوں نے آگے بڑھائے، اس کے بعد کیا ہوا کہ وہ بھی پل صراط پر سے گر کر جہنم میں پہنچ گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسے ان دو بادشاہوں کے بارے میں سنا تو چیخنے لگے، رونے لگے، بل بلانے لگے، ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سمندر بہنے لگا، ان کے آنکھوں سے پانی بہنے لگا۔ وہ عورت سے آگے بڑھ کر حضرت عمر بن عبدالعزیز نے پوچھا اے عورت، اے باندی، اس کے بعد تم نے خواب میں کیا دیکھا؟ وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی میں نے تیسرے بادشاہ جس کا نام سلیمان بن عبد الملک ہے، یہ بھی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ یہ بھی 10-12 قدم گزرنے کے بعد جنت میں جانا ہے، تو پل صراط پر سے ہر فرد بشر کو گزرنا پڑے گا۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ خواب کی بات ہے، یہ سلیمان بن عبد الملک بھی پل صراط پر سے گزر رہا تھا، 10-12 قدم گزرنے کے بعد یہ بھی پل صراط پر سے پھسل کر کے جہنم کے اندر جا کر پہنچ گیا۔ اے عمر بن عبدالعزیز، اس کے بعد میں نے کیا دیکھا کہہ نہیں سکتی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس باندی سے پوچھا اے عورت تم نے اس کے بعد کیا دیکھا؟ تم نے تو 3 آدمیوں کے بارے میں بتا دیا، میرا دل باش ہو گیا ہے، میرا دل زخمی ہو گیا ہے، اور دل ہی دل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز کے دل میں یہ بات، یہ پریشانی ہو رہی تھی، پتہ نہیں کہ میرا قیامت کے دن کیا ہوگا، میرا قیامت کے دن کیا حشر ہوگا، میرا پل صراط پر سے گزرنا کیسا ہوگا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ اس بات کو سوچتے ہیں، روتے ہیں، اس بات کو سامنے رکھتے ہیں، پل صراط کے منظر کو سامنے رکھتے ہیں، قیامت کے ہولناکیوں کو سامنے رکھتے ہیں، قیامت کی وہ چیزوں کو سامنے رکھ کر روتے ہیں، اس لیے کہ پل صراط پر سے جو گزر گیا، جو ناکام ہو کر جہنم میں گر گیا، پتہ نہیں بزرگان محترم روایتوں کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو انسان، جو مرد، جو عورت دنیا میں رہتے ہوئے جو علم پر عمل کرے گا، بروز قیامت اس کا علم اسے پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار کرا دے گا، جس کے اعمال قیامت کے دن جیسے ہوں گے۔ روایتوں کے اندر آتا ہے کہ قیامت کے دن بعض مسلمان، بعض مومن مرد اور عورت وہ ہوں گے جو ایمان کے، جن کے پاس جتنا عمل ہوگا وہ پل صراط پر جب قدم رکھیں گے اپنی پلک جھپکنے کے بقدر وہ پار ہو جائیں گے، بجلی کی طرح وہ پل صراط پر سے پار ہو جائیں گے۔ کون تھے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز۔ کہ آپ تاریخ پڑھیں گے پتہ چلے گا، کتابوں کے اندر لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کسی راستے سے گزرتے تھے، کسی گلی سے گزرتے تھے، گھروں کے اندر جو لوگ ہوتے تھے ان کے چلنے سے ان کے جسم کے اوپر جو خوشبو لگاتے تھے، ان کے کپڑے کے اوپر جو خوشبو رہتی تھی، گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ گلی سے جب گزرتے تو اس خوشبو کو محسوس کیا کرتے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کون ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ تو وہ ہے جنہوں نے 3 بر اعظم پر حکومت کیا۔ باندی سے پوچھا اے عورت، اے باندی، تم نے 3 بادشاہوں کے متعلق تو تذکرہ کر دیا، تم نے اس کے بعد کیا دیکھا؟ وہ عورت دوڑتے ہوئے کہنے لگتی ہے اے عمر بن عبدالعزیز، میں آپ کو کیا بتاؤں، اس کے بعد میں نے آپ کو دیکھا۔ 3 مرتبہ وہ عورت جملہ یہ کہتی ہے اے عمر بن عبدالعزیز، میں نے اس کے بعد آپ کو دیکھا، اس کے بعد میں نے آپ کو دیکھا، اس کے بعد میں نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، جب اسی جملے کو سننا چاہیے تو اور زیادہ رونے لگا، گویا کہ وہ اپنے آپ سے باہر ہو چکے تھے، اس لیے کہ 3 بادشاہ پل صراط پر سے گزرنے کے لیے قدم رکھے، وہ کٹ کر
کر کے جہنم کے اندر جا کر گر گئے. اب میرے متعلق کیا بات کہتی ہے؟ حضرت عمر بن عبدالعزیز اس باندی سے پوچھا کہ تم نے میرے متعلق کیا دیکھا؟ وہ عورت رو رہی ہے، کچھ نہیں کہہ رہی ہے. اس لیے کہ اتنے بڑے بادشاہ کے متعلق میں کیا بتاؤ؟ بات تو صحیح ہے، بات تو حق ہے، بات تو اچھی ہے. وہ عورت روتے ہوئے کہنے لگی اے عمر بن عبدالعزیز، میں آپ کے متعلق کیا دیکھتی ہوں کہ آپ پل صراط پر جب قدم رکھتے ہیں آپ کو اللہ پاک بجلی کی طرح پل صراط پر سے پار کر دیا ہے اور آپ صحیح سلامتی کے ساتھ جنت میں پہنچ چکے ہیں. اس لیے بزرگان محترم، قیامت کے دن کوئی اپنے اعمال کے بل بوتے پر پل صراط پر سے نہیں گزرے گا، بلکہ اللہ کی توفیق اگر ہو جائے آدمی آنکھ بند کر کے کھولے گا، وہ صحیح سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، چین کے ساتھ، خوشی کے ساتھ آنکھ کھول کر دیکھے گا تو وہ جنت کے اندر پہنچ جائے گا. اس لیے بزرگان محترم، پتہ نہیں آج ہم کس بنیاد پر گناہ کرتے ہیں، کس بنیاد پر اللہ کو ناراض کرتے ہیں، کس بنیاد پر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنے والے سنتیں اپناتے ہیں. اس لیے بزرگان محترم، میں نے شروع میں وہ بات بتائی، یہ دنیا کام کرنے کی جگہ ہے، قبر آرام کرنے کی جگہ ہے، قیامت انعام کی جگہ ہے. ہاں دنیا میں اعمال کرو، نیک اعمال کرو، تیاری کرو، صدقہ اور خیرات کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتے رہو، دعوت و تبلیغ میں اپنا قیمتی وقت لگاؤ، اپنی جوانی کو لگاؤ، اپنے وقت کو لگاؤ. یہی وہ چیز ہے جب پل صراط پر سے گزرے گی آپ کے لیے یہ چیزیں رنگ لائے گی. قبر میں جائیں گے آپ کے لیے اللہ پاک جنت کا بچھانا بچھائیں گے. آپ پوچھیں گے یہ کس بنیاد پر ہم اتنا چین سے سو رہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتے کہیں گے یہ تو تمہارے لیے جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، آج سے تم آرام سے سونا ہے. اس لیے کہ تم دنیا میں رہتے ہوئے بڑے مجاہدے کیے، دنیا میں رہتے ہوئے بڑے کوششیں کرے، بڑے محنتیں کر کے آج ہمارے پاس، آج ہمارے حوالے ہوئے. اس لیے اللہ پاک کی طرف یہ تمہارے لیے انعام ہے، آرام سے سو. ایسا سو جاؤ کہ جیسے دولہے اور دلہن پہلی رات میں نکاح کے بعد سوتے، آج تم آرام سے سو جاؤ. جب قیامت کے دن جب اللہ پاک تم کو اٹھائے گا، دنیا میں جتنے اعمال پر تم نے عمل کیا تھا، قیامت کے دن تم کو بدلہ ملے گا اور ہنسی خوشی کے ساتھ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے. بس اللہ پاک سے دعا فرمائے اللہ پاک ہم سب کو آنکھ بند ہونے سے پہلے نیک اعمال کر کے اچھی آخرت بنا کر جانے کے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک ہم سب کو پل صراط پر سے بجلی کی طرح پار کرا دے. اللہ پاک ہم سب کو پلک جھپکنے کے بقدر اللہ پاک ہم سب کو اس منزل سے پار کرا کر عافیت اور صحیح سلامتی کے ساتھ جنت میں ہم سب کا داخلہ عنایت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.